اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے آج کی ویڈیو میں ہم کویشچن پڑھیں گے ڈفرینس بٹوین زکوٰۃ اینڈ ٹیکس۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرے کچھ کولیگز ہیں جو کہ یتیم خانہ کھولنے کے بہت خواہش مند ہیں اور اس کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نیکی کس کام میں اپنی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے اس پہ جا کر کروا سکتے ہیں، یا کوئی بھی کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہے تو آپ یہ کانٹیکٹ نمبر انہیں دے سکتے ہیں۔ کائنڈلی بچے اگر آپ کنٹریبیوشن نہیں بھی کر سکتے تو یہ کانٹیکٹ نمبر ان لوگوں تک ضرور پہنچا سکتے ہیں جو کہ ڈونیشن دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، اس کی خواہش مند ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دی ہوئی رقم کسی بھی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا تاکہ مجھے اس سے موٹیویشن ملتی رہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کویشچن۔ جیسا کہ ہمارا کویشچن ہے ڈفرینس بٹوین زکوٰۃ اینڈ ٹیکس، اٹ مینز ہمیں پہلے ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے۔ تو ٹیکس کی ہمارے پاس ڈیفینیشن یہاں لکھی ہوئی ہے، ٹیکس از اے کمپلسری کنٹریبیوشن بائی دا پیپل ٹو دا گورنمنٹ ٹریجری ٹو میٹ دا ایکسپینڈیچر آف دا گورنمنٹ۔ یعنی ٹیکس جو ہے وہ ایک ایسی شمولیت ہے جو کہ لوگوں کی طرف سے حکومتی خزانے میں کی جاتی ہے حکومت کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، فور دا کامن بینیفٹس آف دا پیپل۔ جو پیسے حکومت نے اجتماعی مفاد پر خرچ کرنے ہوتے ہیں، یعنی حکومت کی طرف سے ٹیکس ایک ایسی واجب الادا رقم ہے جو کسی بھی کاروباری ادارے یا پھر شخص پر واجب کی جاتی ہے، جو وہ رقم کو اپنی آمدنی میں سے ادا کرتا ہے تاکہ حکومت اس کے ذریعے سے ان اخراجات کو پورا کر سکے جو اس نے اجتماعی مفاد کے لیے بنائے ہیں۔ یعنی حکومت ٹیکس کے پیسے جو ہے وہ اجتماعی مفاد پر خرچ کرتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پر ڈیفینیشن ہے زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ از اے کمپلسری پیمنٹ آن اے صاحب نصاب مسلم ہی پیز اٹ ایز اے ریلیجیس ڈیوٹی ایٹ اے گیون ریٹ آن اوپن اینڈ سیکریٹ ویلتھ ہمسیلف اور تھرو اسلامک اسٹیٹ ٹو دا ڈیزرونگ پیپل۔ زکوٰۃ بیسیکلی زکوٰۃ وہ رقم ہوتی ہے جو کوئی بھی صاحب نصاب مسلمان ایک خاص شرح سے سال گزرنے کے بعد اپنے مال و دولت میں سے مستحقین کو یعنی ڈیزرونگ پیپل کو دیتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے بیسک، جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈفرینس بٹوین زکوٰۃ اینڈ ٹیکس۔ تو اس میں فرسٹ پوائنٹ ہے ڈفرینس ان آبجیکٹ، یعنی مقاصد میں فرق۔ اگر بچے ہم زکوٰۃ کی بات کریں، زکوٰۃ کا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، لیکن ٹیکس کا آبجیکٹ یعنی بیسک مقصد ہوتا ہے سوشل ویلفیئر، یعنی معاشرتی فلاح و بہبود، اجتماعی مفاد کے لیے، یعنی اکٹھی جو زیادہ امپورٹنٹ پروجیکٹ ہوتے ہیں جو حکومت نے بنائے ہوتے ہیں، حکومت اس پر ان پیسوں کو خرچ کرتی ہے۔ تو اس کا بیسک آبجیکٹ ہوتا ہے پبلک ویلفیئر، لیکن زکوٰۃ کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ نیکسٹ ہے نو ایگزیپشن ان زکوٰۃ۔ ایگزیپشن یہاں پہ اسپیلنگ مسٹیک ہے، ایکس کے بعد سی آنا ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے ناقابل معافی ہے۔ تو دیکھا جائے اگر کسی بندے پر حکومت نے ٹیکس لگا دیا لیکن اس شخص نے پروف یعنی ثابت کر دیا کہ آپ نے میری انکم پہ کیوں ٹیکس لگایا، وہ انکم تو میری تھی ہی نہیں، اس کا مطلب ہے ٹیکس تو معاف ہو جاتا ہے لیکن زکوٰۃ جس شخص پر واجب ہو جاتی ہے وہ بالکل بھی معاف نہیں ہوتی، یعنی زکوٰۃ ناقابل معافی ہے۔ نیکسٹ ہے ڈفرینس ان ریٹ، یعنی شرح میں فرق، ریٹ یعنی پرسنٹیج میں فرق۔ تو دیکھا جائے تو زکوٰۃ جو ہے اس کی شرح فکس ہوتی ہے، مطلب اس کا ریٹ جو ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا۔ جیسے مال و دولت پہ 2.5% ہے، اس کے علاوہ زرعی جناس وغیرہ پہ جو ہے وہ 10% ہے، لیکن ٹیکس کی شرح جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ کی شرح یعنی زکوٰۃ کا ریٹ جو ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے، لیکن ٹیکس کا ریٹ جو ہے چینج ہوتا رہتا ہے۔ حکومت اپنی ضروریات کے مطابق ٹیکس کو کم زیادہ کرتی رہتی ہے۔ نیکسٹ ہے ڈفرینس ان دا ہینڈس آف ایکسپینڈیچر، یعنی صرف کی مداد میں فرق۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا۔ اب ہم بات کریں کہ زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں وہ خاص چیزوں پر، یعنی جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ شخص خاص چیزوں پر ہی ان کے پیسے خرچ کر سکتا ہے۔ ہم ان شارٹ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے جس شخص کو ہم دے رہے ہیں وہ اسے غلط کام میں استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ہمیں مستحقین زکوٰۃ یعنی جنہیں ہم نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے وہ 8 ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں پر ایک لسٹ موجود ہوتی ہے جہاں پر ہم نے زکوٰۃ کے پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں، لیکن ٹیکس کے پیسے جو ہے حکومت جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے۔ تو یہ چیز یہاں لکھی ہوئی ہے گورنمنٹ کین اسپینڈ اٹ اکارڈنگ ٹو اون ول، یعنی حکومت جو ہے ٹیکس کے پیسے اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے، بٹ دس از ناٹ پاسبل ان کیس آف زکوٰۃ، لیکن زکوٰۃ میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اٹ ہیز اے کلیئر لسٹ آف آئٹمز آن وچ اٹ کین بی یوزڈ۔
تو اس کے لیے ایک خاص لسٹ ہوتی ہے جس پر زکوٰۃ کے پیسوں کو خرچ کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے پرسنلی اور تھرو اسٹیٹ، یعنی الگ الگ ذاتی اور تھرو اسٹیٹ یعنی حکومت کے ذریعے سے۔ تو اب ہم بات کریں زکوٰۃ کی، یعنی زکوٰۃ انفرادی ایک شخص دیتا ہے اور جس کو دیتا ہے وہ انفرادی طور پر ہی یعنی پرسنلی ہی اس کو یوز کر لیتا ہے۔ پرسنلی کا مطلب ہوتا ہے ذاتی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو ہے حکومت کے دخل اندازی نہیں ہوتی۔ بعض اسلامک ممالک جو ہے زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کرنے کا بھی کام کرتے ہیں، اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ایسا دیکھا جائے تو پھر بھی اگر حکومت زکوٰۃ اکٹھی کر کے لوگوں میں خرچ بھی کری ہے، پھر بھی جس کو زکوٰۃ دے گی وہ بھی تو اس کو کیا کرے گا، انڈیویجول یعنی الگ الگ ہی استعمال کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے انڈیویجول کا تعلق، انفرادی ایک شخص کا تعلق جو ہے وہ زکوٰۃ سے ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر ہم ٹیکس کی بات کریں تو ٹیکس کے پیسے دیے تو انڈیویجول جاتے ہیں، مطلب ہر بندہ جو ہے ٹیکس کے پیسے دیتا ہے، لیکن اس کا استعمال مجموعی طور پر ہوتا ہے۔ حکومت جہاں چاہے کلیکشن کرنے کے بعد اس کو جہاں چاہے اپنی مرضی سے اس کا خرچ کر سکتی ہے۔ ہم یہاں پر پرسنلی اور تھرو اسٹیٹ کے جو ہے اس پوائنٹ کو پڑھ بھی لیتے ہیں۔ یہاں لکھا کیا ہے، ٹیکسز آر ڈپوزٹڈ ان اسٹیٹ ٹریجری، یعنی ٹیکسز جو ہوتے ہیں وہ حکومت کے خزانے میں جاتے ہیں، while if the state does not make any arrangement for the collection and distribution of zakat then صاحب نصاب مسلم، یعنی جبکہ زکوٰۃ کی کلیکشن اور اس کی ڈسٹریبیوشن یعنی تقسیم کے حوالے سے جو ہے حکومت کوئی کام نہیں کرتی۔ ہیو ٹو ڈسٹریبیوٹ زکوٰۃ انڈیویجول، اسی لیے زکوٰۃ ہمیشہ سے تقسیم ہوتی ہے انفرادی طور پر، یعنی الگ الگ ہی دی جاتی ہے امانگ ڈیزرونگ پیپل، مستحقین لوگوں کو۔ تو اس کا مطلب ہے جو ٹیکس کے پیسے ہوتے ہیں وہ تو مجموعی طور پہ کلیکٹیولی طور پہ لوگوں پر خرچ ہوتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے پیسے ایسے خرچ نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ کی کلیکشن وغیرہ میں یعنی کلیکٹ کرنے میں زکوٰۃ کے پیسے حکومت کوئی اپنا کردار ادا نہیں کرتی۔ زکوٰۃ الگ الگ ہی دی جاتی ہے اور الگ الگ ہی اس کا استعمال بھی ہو جاتا ہے، لیکن ٹیکس جو ہے دیا تو الگ الگ جاتا ہے، اس کا استعمال مجموعی طور پر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ولنگ اینڈ کورین۔ ولنگ اینڈ کورین کا مطلب ہوتا ہے رضا اینڈ جبر، یعنی جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، اس کا مطلب خوشی سے دیتے ہیں، لیکن رضا حاصل کرنا مطلب خوشی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ لیکن ٹیکس جو ہے جب ہم دے رہے ہوتے ہیں تو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، جبر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا، یعنی کوئی بھی انسان ٹیکس کے پیسے دیتے وقت خوش نہیں ہوتا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹیکس آن پریزنٹ انکم۔ تو زکوٰۃ کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو اس چیز پہ لگتی ہے جو کہ مال و دولت کوئی بھی چیز رکھے ہوئے ہمیں سال گزر گیا، اس کا مطلب زکوٰۃ کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے، لیکن ٹیکس کا تعلق پریزنٹ کے ساتھ ہے۔ تو ٹیکس جب بھی لاگو ہوتا ہے اس کا مطلب وہ پریزنٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو موجودہ کرنٹ انکم ہوتی ہے اس کے اوپر لگتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے ایکسپینڈیچر یعنی اخراجات کا لحاظ۔ تو زکوٰۃ کے اندر اخراجات کا لحاظ رکھا جاتا ہے، یعنی اگر کسی بھی شخص کا جو ہے انکم زیادہ لیکن خرچے بھی زیادہ ہیں، جب خرچے زیادہ ہوں گے اس کا مطلب ہے وہ اپنی انکم میں سے زیادہ پیسے رکھ ہی نہیں پا رہا، یعنی وہ سیونگ کر ہی نہیں رہا، تو اس پر زکوٰۃ بھی جو ہے یعنی اسے زکوٰۃ بھی نہیں دینی پڑے گی، کیونکہ اس کو زکوٰۃ بھی فرض اس پر نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری سائڈ کی طرف اگر ہم بات کریں ٹیکس کی، تو چاہے کسی شخص کی جو ہے ایکسپینڈیچر انکم سے بہت زیادہ ہوں، لیکن اس کے باوجود حکومت کہے گی کہ آپ کی جو انکم ہے وہ بہت زیادہ، ہمیں فرق نہیں پڑتا، آپ کے خرچے زیادہ ہیں تو آپ نے ٹیکس دینا ہی دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے اخراجات کا لحاظ ٹیکس میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ اخراجات کا لحاظ جو ہے وہ زکوٰۃ میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ جب اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم پیسے یا کچھ بھی بچا کے رکھتے ہی نہیں ہیں، اور جو ہمارے پاس زکوٰۃ ہے وہ بھی فرض نہیں ہوتی۔ لیکن ٹیکس میں جو ہے وہ اخراجات کا لحاظ بالکل بھی نہیں رکھا جاتا۔ نیکسٹ ہے ویلفیئر آف دا پور اینڈ نیڈی، یعنی غریب اور محتاجوں کی بہبود فائدہ کس سے ہوتا ہے؟ تو غریبوں کو جو فائدہ ملتا ہے وہ زکوٰۃ سے ملتا ہے، کیونکہ وہ ہم الگ جب کسی شخص کو ضرورت مند کو پیسے دیں گے اس کا مطلب وہ اس کے ذریعے سے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتا ہے، اپنا قرضہ اتار سکتا ہے، تو اس سے اس کی مدد ہوگی۔ لیکن جو ٹیکس ہے اس کے ذریعے سے بالکل مدد نہیں ہوتی، کیونکہ حکومت اس کو پیسے جو ہے سوشل ویلفیئر پہ لگا دیتی ہے۔ نیکسٹ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے
اوبلیگیشن آف مسلمز اینڈ نان مسلم، یعنی مسلمان اور غیر مسلم پر فرض. تو دیکھا جائے تو زکوٰۃ جو ہے وہ صرف مسلم پر فرض ہے، لیکن جو ٹیکس ہے وہ مسلم اور نان مسلم دونوں ہی دیتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. لیکن جس بھی ملک کا وہ باشندہ ہوتا ہے، سٹیزن ہوتا ہے، اس کو ٹیکس کے پیسے دینے پڑتے ہیں، لیکن زکوٰۃ صرف مسلم پر ہی فرض ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس ڈفرینس بٹوین زکوٰۃ اینڈ ٹیکس.